रशीद साहब वो तुम्हारे सामने पीर तरीकत वली इब्ने वली हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब किताब आम फरमेशन उन्होंने किताब को दिल देना सुनो और उसे अमल करो। और तुम्हारे सामने मौलाना अब्दुल रशीद साहब अरशद किताब फरमेशन سبحانك لا علم لنا إلا
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس گل کی کیا مشابہت اس گل لالا رنگ سے اس کی بہار اور ہے اس کی بہار اور ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے طور سینا اور ہے عرش معلی اور ہے حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے ابن یعقوب اور ہے ابن عبداللہ اور ہے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں وہ شفیع آسیہ گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا جس چمن میں سردار میرے جا کے زلفاں کھولیا لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں. حضرات سامعین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حنفی اسلامی ریکارڈنگ سینٹر معرفت حبیب ہارڈ ویئر اسٹور تنگ بازار خانپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. اولین جلسہ واجب التکریم بزرگوں، عزیز دوستوں اور
قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی سارے کو اپنے اور اپنے پیارے نبی دے احکامات پورے کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی ساڈے دلاں وچ خود دنیا دی بجائے محبت دین پیدا فرماوے۔ اللہ تعالی ساکو اسلام اور ایمان تے یقین دے نال نال ان دی حفاظت کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ اسلام دین فطرت ہے، انسان دی زندگی دا کوئی لمحہ ایسا نہیں جیڑا اسلام نے احاطہ نہ کیتا ہوئے۔ دنیا دے جتنے مذاہب دیکھ سو، کوئی صرف عبادت سکھے سی، کوئی رسم و رواج دا مجموعہ ہو سی، کوئی اخلاقیات دا مجموعہ ہو سی، کوئی مذہب صرف دنیا داری دا سبق دے سی، لیکن دنیا دا کوئی مذہب تہاں کو ایجا نہ مل سی جڑا انسان دی پوری زندگی دا گھیرا کرے گا ہوئے۔ عیسائیت کو دیکھو، عیسائیت گرجا گھر دے وچ عبادت کرن دا نام ہے، زندگی وچ، دنیا داری وچ، رشتہ داری وچ، تجارت وچ، سیاست وچ عیسائیت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہودیوں کو دیکھو، انہوں نے مذہب بھی انہوں نے عبادت خانے تک محدود ہے، باہر کی زندگی میں کوئی سبق نہیں دینا۔ بدھ مت دے مذہب کو دیکھو، چند رسوم اور رواجات کا نام ہے، جہاں خلوص نہیں، اخلاقیات نہیں، عبادت نہیں، بلکہ چند رسموں کا نام بدھ مت سے ایک مذہب بنا دیتا گئے رسوم و رواج کے نام سے۔ لیکن اللہ کی مخلوق دا یہ کائنات وچوں کوئی بھٹکا ہوا بندہ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اتے نازل کردہ ای کتاب دے دین کو دے تھے، وہ محسوس کرے سی کہ دین اسلام ماں دے پیٹ تو باہر آون دے بعد کل قبر تے پہنچن تک میری مدد کریں دے۔ اور پھر دیکھی کہ میں زندگی کے ہر موڑ سے جب بھی کوئی رستہ بھول ویسا، دنیا کا کوئی خضر، کوئی رہنما میری انگلی پکڑ کے میں کو سیدھے رستے سے نہ گھن آتی، لیکن جب میں کو قرآن دیکھ سی بھٹکا ہویا، میری انگلی پکڑے سی جہنم کے رستے کو ہٹا کے جنت کے باغات کا رستہ دکھا دیتی۔ کائنات کا کوئی انسان حکومت کی ضرورت، تن سے پوشاک کی ضرورت، پوشاک کو پاون کی ضرورت، اپنی پاکیزگی کی ضرورت، اپنے بنا سنگار کی ضرورت، اپنی رشتہ داری میں
حسن معاملہ، حسن سلوک، حسن تجارت، حسن اخلاق کی ضرورت. دنیا کا کوئی مذہب یہ سارے چیزیں تو حق نہ دیتے تھی، لیکن جب قرآن کے دامن کو پکڑے تو قرآن تو حق حکم عیار دے اتنے کھڑا کر کے دیتے تھی کہ زندگی کا اچھا طریقہ یہ ہے، زندگی کا برا طریقہ یہ ہے. انسان میں تیرا صرف ظاہر نہیں سنوارنا چاہتا، خدا کی قسم میں تو مند ہوگا، میں تے کو ظاہراً بھی خوبصورت بنانا چاہتا، میں تے کو باطناً بھی خوبصورت بنانا چاہتا. دنیا کے مذاہب تو حق کو کرسی دیسن، دنیا کے مذاہب تو حق کو دولت دیسن، لیکن دنیا کا کوئی مذہب جہاں تو حق کو دنیا کا سبق سیکھے سی تو حق کو آخرت کے متعلق نہ دسے سی. زندگی کا سلسل، زندگی دی اور جیون کی اہمیت دسے سن، اور ان زندگی اور جیون کو سہلا کرن دی ضرورت دسے سن. کیڑی کیڑی چیز دی تو کو ضرورت ہے دسے سن، کپڑا ریشمی پاونے، کھتر پاونے وہ دسے سن، لیکن اے نہ دسے سن کہ زندگی وچ جینا تو سیکھی، لیکن ان زندگی کو بڑھا کے جب ان جہنم وچ چلتے ان جہنم دے بچاؤ کا طریقہ تو کو کوئی مذہب نہ سیکھے سی. پھر آؤ قرآن دے دروازے سے، آؤ محمد عربی دے گنبد خضرا دے اتے، آؤ مکہ مدینہ دی دھرتی میں. میں دیکھا ایک بدو آیا بیٹھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی معیت میں، وہی دے پھل میں چوندا بیٹھے، لیکن آرابی ہے، دیہاتی ہے، باور کا سلیقہ نہیں آتا، علاوہ کا سلیقہ نہیں آتا. جب محفل ختم تھی دیے تو آرابی کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی دیے، ادھے اڈے دیکھے کوئی جاتا نہیں، بلا دیتے مسجد خالی ہے، مسجد دے سہلے قضاء حاجت واسطے بہ ویندے. اسلام کیویں سکھا دے، محبوب سبق کیویں دے دے، ذرا تساں بھی سنی ونجو اور دعا کرنے ونجو اللہ تعالی اج دے اساتذہ کو بھی ایویں سبق دیون دی توفیق عطا فرماوے. صحابہ دیکھن برہم تھینن، جوش آندے اللہ دا گھر ہے اور عربی اندے وچ قضاء حاجت کرے نہ بیٹھے اور مارن واسطے وہ کو دھوک دیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم شافی امت، شفیق امت، محسن امت، احسن و اجمل دی نگاہ پائے ویندی ہے. یا صحابی لا تنظروا، فرمایا میرے صحابہ یہ کو ڈسٹرب نہ کرو، قضاء حاجت وچ اگر کہیں کو ڈسٹرب کیتا ونے ہو سکتا ہے کو پیٹ کی تکلیف تھی ونے. پھر فرمایا لا تنظروا، جڑا حاجت کرے نہ بیٹا ہوئے وہ بھی کہیں نہ دیکھے، اور جڑا کرے نہ بیٹا ہوئے لگتے ہوئے بھی انہوں نہ دیکھن. لہذا ادب کا مقام ہے، آرام نال کھڑو، ایک حاجت اپنی پوری کر دے گا. اور فارغ تھی نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں میرے صحابی ان کو میرے بھیناؤ اور جاؤ اتائی دی گندگی کو صاف کر کے مسجد کو پاک کرو. بدو حاضر کیا بیٹھے، فرمایا بیٹا ان المساجد لذکر اللہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. بیٹا انیا کا پیشاب کیوں کی تھی؟ فرمایا مساجد اللہ دے ذکر واسطے ہوئن، اللہ دے سوا اتھا بیا کوئی نہ سوا اللہ کو نہیں پکارا ویندا. بیٹا قضاء حاجت دی ضرورت ہوئے، آبادی تو دور نکل گیا، ایسی جگہ تے گیا جتھا کوئی دیکھن والا نہ ہوئے، ہاں ایسی جگہ تے گیا جتھا کوئی پاک مقام نہ ہوئے. بیٹا کھاون دے اے آدابن، سمن دے اے آدابن، چلن دے اے آدابن، علامن دے اے آدابن. پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بدو دی حالت دیکھن، کرتا پھٹا ہوئے، تہ بند پھٹا ہوئے، آدن بلال جا بیت المال وچوں یہ بدو کو پوشاک بھی دے، کھاون واسطے کوئی چیز بھی دے.
عربیہ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 دہاراں دا بھکھا ہاں، میرے بال بچے بھی بھکے ہیں، فرمایا بلال جا اس کو دیا بھی چاہے تاکہ اپنے بالے سے بچہ کو بھی بن کے کھواوے۔ عربیہ دے یا رسول اللہ میں بڑی مشکل اور تکلیف نال اپنے قبیلے تو اتھا پہنچا، یا رسول اللہ میرے کو سواری کوئی نہیں، بلال جاؤ عربی سواری مت دے کہ کو سواری بھی عنایت کر، سواری سے چڑھ دے، معرض دا وقت ہے، قبیلہ دے وچ پہنچ گئے، خدا دی قسم مشرق نبوت محسن نبوت دے شفقت دی احسان دی مہر دل سے لگ چکی ہے، پہاڑ سے چڑھ کے اعلان کریں گے یا معاشر قبیلتی یا خالی یا ابی یا امی تعالی ما رأیت احسن معلما من رسول اللہ۔ میرے قبیلہ دے لوگوں میں زندگی میں ہزارہ استاد ڈٹھن، ہزارہ سکھانے والے ڈٹھن، لیکن اللہ دے نبی محمد الرسول اللہ جیسا استاد نہیں میں ڈٹھا۔ آؤ میرے کو بھی غلام بنا چھوڑے، میرے کو بھی بن رشتے دے بد چھوڑے، آؤ تو آپ کو بھی ہوں کردہ غلام بنا دے وہاں۔ اپنے قبیلے کے لوگوں کو گھن کے آنا پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قبیلہ حاضر ہے، یا رسول اللہ انہیں سارے کو مسلمان کر دو۔ سارے آدھے کھڑن اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ آکو سادہ نبی شانہ والا، آکو سادہ نبی آج رب تو پوچھو کہ سارے نبی کا کیا شان ہے، پوچھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے مدینہ وچ شہر وچ جب میں پہنچا میرے پہلے تاثرات اور جذبات اے ہن، جب میرے کو مدینہ دی ہوا لگی ہے اور ویگن والے نے دسے کہ مدینہ آ گئے، میرے کو محسوس ہے اج بھی نبی دی شفقت دی مٹھاس کی ہوا میں شامل ہے۔ مدینے والے کلمن سے پوچھو جنہیں نبی دی موجودگی میں مدینے دا کتا نہیں ٹھوکدا، اج بھی حاجی لتارن کھڑے، اج بھی نبی دا اثر ہے مدینہ دی گلیاں وچ، اج بھی مدینے دا کتا نہیں ٹھوکدا۔ بڑا میں ڈٹھے عمارتوں کو ڈٹھم، میرے دل نے فیصلہ کیتے کہ آمنہ دلال دی حیبت 1500 سال گزر دے باوجود بھی انہاں عمارتوں تے نظر آندی ہے۔ اور مسلح اوے آباد ہے کہ 1500 سال پہلے ہونا ہے، اور نبی دا مسلح ہے، آنکھوں ویران تھی نہیں سکتا، دنیا کا ہر گھر ویران تھی سکتے، آنکھوں نبی کا گھر ویران نہیں تھی سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فكبر والرجز فاجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ تبلیغ سے چند آداب سکھا کے بھیجے، فرمایا میرے محبوب جب تسا میرا پیغام گن کے میری گناہگار مخلوق دے سامنے ویسو، میرے محبوب او تو جفلے سے اور تہاڈے اسرار سے تو تکلیفاں بھی پہنچے سن، تہاڈے راستے وچ کنڈے بھی وچے سن، تہاڈے پیچھے تاڑیاں بھی مرے سن،
کاہل بھی آکسن، شاعر بھی آکسن، مجنوں تے دیوانہ بھی آکسن، شاعر بھی آکسن، جادوگر بھی آکسن، میرا محبوب تیرے پیارے پیارے تندہ کو بھی شہید کرے سن، میرا محبوب تیری پیشانی مبارک کو زخمی بھی کرے سن، تیرے وجود کو لہو لہان بھی کرے سن۔ اس وقت میرا محبوبہ میں تے کو چار بنیادی چیزاں سمجھا کے بھیجنا پیا، یا ایوہ المدثر آپ زوجہ خدیجہ دے گھر وچ سمر والے کمبل اوڑھن والے میرے نبی ہن میرا پیغام آ گئے، ہن تک تہاڈی 40 سالہ زندگی غار وچ بسر تھی ہے، ہن ذرا غار تو باہر ذرا میرے مشن دی تکمیل واسطے۔ او کیڑا مشن؟ خدا دی قسم اللہ تعالیٰ پر میرے محبوبہ میں کوئی مشن آج نہیں بنایا، 4 سال پہلے نہیں بنایا، 40,000 سال پہلے نہیں بنایا، نوح دے وقت نہیں بنایا، بلکہ ہم وقت بنایا ہم جدائی کائنات کو بھی پیدا نہ کیتا ہم، اور اپنے فرشتہ کو آیا ہم قال انی ظاہر فی الارض خلیفہ، انہیں جواب دیتا ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، میں انہیں کو جواب دیتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون۔ مشن کا میں ہو دیوار بنا ہی عالم ارواح جنا میں سارے فرشتوں دی کانفرنس بلا کے پوچھا ہی میرے فرشتوں دسو میں زندگی اپنی زمین کے اوپر خلیفہ بنا چاہنا، اپنی کائنات دی نیابت انہیں سپرد کرنا چاہنا، میں کو دسو تہاڈی کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ انہاں کے مولا کریم کیا تو انہاں خلیفہ کو نائب کو پیدا کرنا چاہنے مولا جڑا ہی زمین تے ان کے فساد برپا کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سوال کیا ہے سہیلی نے، عائشہ تم کیا کہہ دی کہ میرا سرتاج بڑا خوبصورت جمال والا ہے؟ ہاں یوسف بھی جمال والا ہے، یوسف کو دیکھ کے مصر کے جوان لڑکیاں نے اپنے انگلی کٹا دیتا ہے، تو اپنے زمین اور اپنے محبوب سے حسن بیان کر۔ حضرت عائشہ فرمانے میری سہیلی یوسف کے حسن کو دیکھ کے مصر کے عورتوں نے انگلی کٹ دیتا ہے، جنہیں میرے سرتاج کا جمال جتھے انہاں حسن جتھے نے انہاں گردناں کٹا چھوڑ۔ آکو اے جمیلہ وچوں اجمل ہے، آکو حسینہ وچوں آسان ہے، ہاں آکو نبی بہادر ہو دے، آقا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کھلے من لیکن تلوار چاتی کھڑے کافر کلاری کھڑے ایک چمبش دے نال ختم کر سکتے، لیکن نبی کو توکل کے دا ہوں دے، نبی کو توکل زکریا کو بیٹا ضرورت ہے، توکل کے دا حد زور کا کیوں نہیں آ گئے؟ کوئی شک کی گال ہے؟ دسا کیا چاہیے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ زکریا بیٹا منگوا کھڑے، لیکن بیٹا تو ہر کوئی منگے، زکریا منگے لیکن اس پر سے زکریا کہڑے ویلے بیٹا منگوا کھڑے جب محسوس کی میرا بھی حجا خشک تھی گئے، میری بیوی کا حجا بھی خشک تھی گئے، داغ تھی گئی ہے، بظاہر بیٹا سیمن کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن توکل کے لائے مولا اگر تو مریم کو بغیر موسم دے میوے کھوا سکتے 5,500 خشکی دی حالت وچ بیٹا دیون والا بھی تو اب ایک پھر منگا کرے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اور اب اپنی حالت اظہار نہیں کی مولا
میرا ہجا خوش تھی گئے جسم تراشا پہ گئے میرا سر کمدا ملے بظاہر اولاد سنودا کوئی صورت نظر نہیں آتی مولا میں تو کیوں تھی کیوں تمہیں تو بیٹا دیتے آیا میں کو کہیں دستا کے دیتے تو میں پڑھتا آیا میں کو کوئی دوسری شادی کرنی پڑتی کیڑی صورت پیدا کرے تھے فرمایا زکریا اگر میرے دروازے تو ملی تو میں دیکھو تیری ہی سلب وچوں اور تیری ہی جگہ پہ رحم دے وچوں بیٹا عطا کرے تا اگر تم میرے دروازے پہ مل گئے اپنی کمزوری کو نہ دیکھ اپنی بیوی کی کمزوری کو نہ دیکھ بلکہ میری قوت فیصلہ کو دیکھ اللہ کی قوت فیصلہ کیا ہے وہ بھی سنا لا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ کیا ہے وہ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ زکریا نے پوچھے میں کو بیٹا کیویں تھی فرمایا قال كذلك یہ قرآن میں لفظ قال كذلك کچھ ہی دیر میں قال كذلك بس یہ اچھا اس تو فرشتہ کی جماعت برات گر کے آ گئی یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه یحییٰ زکریا ایک وقت تو من میں کھڑا ہوئے اچھا تیرے نال وعدہ کیتا ہے کہ بیٹا دیسو بیٹا بھی دیسو نہ بھی آپ رکھو تے نبوت کا تاج بھی سر پہ پیسو اور بیٹا تیرا ہوتی نبی سادہ ہوتی اور سلب تیری ہوتی غلام سادہ ہوتی لم نجعل له من قبل سميا دشان ہوتی میرے دروازے تمہیں کے دیتے تک میں ہی نہ کوئی نبی نہ پہلے پیدا کیتا ہوتی نہ ابو کو پیدا کرے تھا یہ زکریا ہے توکل کہنے اسے ہاتھ آپ کو توکل کہنے اسے اور ساری ماں ڈھیر کو توکل ہے سخی سرور دلتے ہاں ہاں پاس پتن شریف سے ساری ماں آدھی ہے ہاں ہاں اس شریف کی بری تب ساتھ ڈالتی تھی میری ماں میری بہن جب اللہ کا توکل چھوڑی یہ اللہ کی سزا ہی نہیں کہ تے کچھ دلے دے اسے تے تکڑے نہیں لگا بتے اللہ نے میرے دروازے پہ آ میرے دروازے پہ آون با سب کو بڑا فلسفہ چاہے سب کو بڑا راز چاہے محبوبہ اپنے گناہگار امت کو آنکھ لو جڑا اللہ کے دروازے پہ پہنچنے دے اللہ اس کو دنیا کے سارے دروازے چھڑوا چھوڑے دے تو بتا دے مدد کیلے کھول مدد کیلے کھول بیٹیاں کیلے کھول بیٹے کیلے کھول مال وچ منافع کیلے کھول نقصان آوے فرمایا تریڑی نہیں پانی مٹھے سے آہا اسلام کا سبق ہے تکلیف پہنچی تو صبر کر نفع پہنچی تو شکر کر مثال دے لو میرے علماء کرام تشریف فرما ہے انہوں کی موجودگی ایک مثال دینا کیا پتہ ہے مکہ کا موقع ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ناقہ سے سوار صحابہ 10 منے میں وطن تلوارہ کو نیام دے باہر کبھی وطن اور حضور علیہ السلام کی ناقہ سے حضور علیہ السلام کے پیچھے ایک غلام زیادہ سوار ہے کون یہ چیز یہ بھی سبق مل گئے کہ شہنشاہ کے نال اگر غلام بہ بنے تو انہیں کوئی حرج نہیں ہونا اگر مالک نال کوئی انہی گاڑی کا ڈرائیور روٹی کھا بنے تو فرق نہیں پڑا اسلام آدھے اس کی صف میں بادشاہ بھی کھڑا ہوئے بادشاہ کا غلام بھی کھڑا ہوئے اس کی صف میں محمد رسول اللہ بھی نظر آتی آپ کو کالے ہو جاتے چہرے والا بلال بھی نظر آتی ہاں علاقہ تو حضرت علی سوار نہیں حضرت حسن سوار نہیں کوئی بڑا سردار سوار نہیں آپ کو نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک غلام زیادہ سوار ہے حضرت اسامہ بن زید سوار اور جشن کی وجہ سے فتح مکہ کی وجہ سے خوشی کی وجہ سے ناکا دل سے یہ چھلانا مرے میں بیٹھے نبی علیہ السلام و تسلیم یہ بیٹھے فرمایا علیہ السلام نبی بیٹا اسلام نے تمام جہالت کا رسمہ کو خاک میں ٹیڑا چھوڑے اور یہ وقت ہے جب صبر ویلے ماتم کیتا ویلا ہے اور خوشی کے ویلے رقص کیتا ویلا ہے
پھر تو اسلام میں داخل کی گئے. بیٹا اسلام اے سکھیں دے کہ نعمتاں دے وچ اللہ دا شکر ادا کرو, تکلیفاں دے وچ صبر کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کو بہت سارے نعمتاں نال نواز دیتے. اللہ نے دولت بھی دیتی ہوئی, اللہ نے اولاد بھی دیتی ہوئی, اللہ نے پوشاک بھی اچھی دیتی, اللہ نے گھر کا سکون بھی عطا فرمائے, اللہ نے ہر چیز عطا فرمائی دی. اور تیرے سے واضح ہے کہ انعامات کی حفاظت کر, مولا کی نے حفاظت کرا. فرمایا ہر انعام سے الحمدللہ پڑھتا رہے, اللہ کا شکر ادا کرے لا رہے, نعمتوں کی حفاظت کی ویسی. اور تکلیف آئی واہ ویلا نہ کر, واہ ویلا نہ کر, کیونکہ ماتم کرنا سچا کا سیوا نہیں, آخو جھوٹا کا سیوا ہے. قرآن گروہ کے متعلق کافی دسیں گے وجاؤ اباہم عشاء یبکون. جب یوسف کو مار کے حیاوت الجب دے وچ سٹ کے اندھیرے کنویں دے وچ سٹ کے واپس کیوں دے آنے پہ ہن, وجاؤ اباہم عشاء یبکون. قرآن آگے ماتم کرنے آنے ہن, سچے ہن جھوٹے ہن, سچی بتا سچے ہن جھوٹے ہن. کیا چلے بھیڑیا کھا گئے, یوسف کو بھیڑیے کھا گا ہے یا انہیں کھوے چٹا ہے. یہ مطلب ہے ماتم کون کرے نن, آکو 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 ماتم کون کرے نن, جھوٹے آکو ماتم کون کرے نن. یوسف کو ماری بھی کھڑن, بڑا ماتم بھی کرے میں کھڑن, ہائے بھی کرے میں کھڑن, ہے یوسف کتنا پیارا یوسف بھائی, ابا بڑا افسوس ہے یوسف کا کو بڑا پیارا ہے. جھوٹے ہم نہیں کرتے بالکل یہ دیا ٹولا آج بھی بتا دیتے ہیں جڑے آدن ہے حسین یہ بھی ماتم کرے میں کھڑے, یوسف کے بڑا بھی ماتم کرے میں کھڑے ہن, اور جھوٹے ہن. یہ سچے ہیں یا جھوٹے, یہ سچے ہیں یا جھوٹے. میں نہ تھا قرآن کا شیشہ دیکھے بندہ, یہ شیشہ انہیں کو بھی دکھے میں بنو, جڑا شیشہ انہیں کو اپنا بٹھا دکھاوے, یہ شیشہ انہیں کو بھی اپنا بٹھا دکھے. یہ سچے ہیں یا جھوٹے. پھر توکل کہنے سے کرو تو توکل کہنے سے زور دا ہاں توکل جیتا کو کیا مثال دے ولی اللہ دے تھے جھوپڑے میں, ہندوؤں نے جھوپڑے کو بھا لا دیتی ہے, لیکن اللہ کا پیٹ انہیں نظر شولہ سے نہیں رہی, وہ بھی نظر اپنی جھوپڑی کو بھا لگی کھڑی ہے, انگاروں میں نہیں رہی, دشمنوں میں نہیں رہی, ولی دی نگاہ اٹھتی ہے آسمانہ کو چیر کے اللہ کے انوارات سے پہنچ رہی ہے. نمرود نے چیخا جلایا کہ نہ جلایا, 40 میل لمبا اور چوڑا چیخا اور ہزاروں فٹ کی بلندی سے لکڑے کچا کیتے ہیں, اور ہزاروں سے لکھا بیرل انہیں سے پیڑ سکتے جلا دیتی ہے آگ. ابراہیم کو آئے کدھر ابراہیم کو کھانے بچوں, جب انہیں کارندے گئے اگو ہاتھ کھڑا ہی تماشا دیکھنے واسطے, کارندے گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جیل کے دروازے چکے نے, نمرود جتھے اللہ کا نبی مسکرا کے نکلنا پیا ہے. یا ابراہیم کیا بات ہے, اے روڈ میں مقام ہے, اتنا کوئی بچاتی بچاوی دل پتھر دل ہے رہا آج اور یہ بھا کو دیکھ کے در سے بہت سی بنے ہاں تو زندہ کیوں پئی, دیکھو پتا نہیں لگتا کوئی بھا بھی چھوڑے چلاؤنا. فرمایا نمرود میرا اکھی بھا دے شولے کو دے جاتا ہے, میرا اکھی اللہ دے انوارات کو دے جاتا ہے. اتنا ابراہیم میں ہے الفاظ آخر اس سے خدا کی رحمت مچل گئی ہے. فرمایا جبرائیل بن فرش سے ابراہیم نے سارے حق میں فیصلہ دے دیتے, ہوں بچانا ابراہیم کو سادہ کم, نمرود کتنی بھا جلاوے ون بھا تو یا نارو کونی گردا وسلام علی ابراہیم. اور خبردار ابراہیم کا ایک مال بھی نہیں جانا, ٹھنڈی ہو جا. مولا میری برودت ایک خاصیت رکھ دی ہے کہ میں دبا دینی ہے چیز کو, اتنی ٹھنڈی سینے بھی ہے کہ دبا دینی ہے, جب گرم سینے سے آندھی ہے جلا دینی ہے. فرمایا نہ جلامڑے نہ جماوڑے, اگر لگتا سن وسلام علی ابراہیم. ایسا موسم بڑھوان جنہیں میرا محبوب چاہے, جنہیں میرا خلیل چاہے, تو بھجیا موسم بڑھ کے ابراہیم کا استقبالیہ کر. توکل
توکل کہنا یوسف اندھیرے کنویں میں کھڑے باپ کو نہیں سنے گا، جرانوں کو رحم کی اپیل بھی نہیں کرے گا، اللہ نال جوڑ جوڑی کھڑے، مولا باپ کو سنا، باپ دور ہے، میری آواز نہیں سن سکتا، اماں قبر میں پہنچ چکی ہے، خالہ بھی آواز نہیں سن سکتی، بھرا اسے ہے جڑے ظلم کر کے خوت سٹی وینن، اگر انہیں کو رحم بھی اپیل کرا، انہیں کا ظلم بدلی تو صحیح لیکن رحم انہوں نے دل میں پیدا نہیں کی سکتا، مولا میں تیری دربار میں حاضر ہاں، میری دستگیری کر، فرمایا جبرائیل جاؤ، میرے یوسف نے کہیں کو نہیں پکارا، میں کو پکارا بنے یہ غیابت الجب کو جنت کے پھولوں کی سیج بنا دے، پھر یوسف کو کہے بچایا، یوسف نے بھروسہ کہنے سے کیتا، کسے کہنے سے کرے تو میں تہاڈے دلوں سے سر بار بار ہی وقت لینا بیٹھا ہے واقعہ سنا کے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو بھی اپنی قدرت سے توکل کرن دی توفیق عطا فرما، آمین آکھو۔ میں اپنے ماں کے بھیڑی کو گزارش کرے سا، در در تو رونے کی ضرورت نہیں، میری ماں آج تو لکھ پیڑے کن مانگ، اگر اللہ کی مرضی کوئی تو بیٹا ساری زندگی نہیں تھی سکتا، اور اگر اللہ کی منشا ہے تو کتنے نہ بن، اللہ کے قرآن کا دامن پکڑ، اللہ گھر کی چار دیواری میں تیری گودی کو ہرا کر دیتی، بے دفعہ کہنے اختیار میں تھے بیٹے تو بیٹیاں دیون کا دفعہ کہنے اختیار میں تھے، قرآن کن پوچھو میں تو کوئی نہ منے، کوئی شخص دل نہ منے، اگر قرآن کن پوچھو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، میری مرضی جو کو دھیا دے دے گا، میری مرضی جو کو پتر دے دے گا، جب دیور سے آنا پچھڑی دے گھر وچ 8 پتر دے دینا جولا ایک وقت روٹی ہوندی ہے تے ایک وقت کھاون دی نہیں ہوندی، اور جب میں کھچڑ واسطے آنا، جب میں دروازہ بند کرنا چاہا خدا دی قسم انہیں جانو گا کہ بیٹے دی دولت واسطے ترسا دینا جی کتے کلی نہ تے مکھن کھانے بیٹے ہونے، ایک کہنا بندارا ہے، آپ کو کہنا بندارا ہے، فرمایا بیٹے ملے ہوئے میرے دروازے پہ آؤ، بیٹیاں کھلیا ہوئے میرے دروازے پہ آؤ، میں تو آپ کو سبق میں یہ دیتے کہ دنیا میں سارے آستانے چھوڑ کے ایک آستانے میں آ بنو اور ایک کو لفظ پکا کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے توکل کرے تو توکل وہ وقت پیدا کی تھی جب آپ نے دل سے ان اللہ کی ضرب لے سو، یہ وقت تمام بچے بوڑھے جوان سارے ایک دفعہ میرے نال پڑھو چا تاکہ اللہ تعالیٰ جب ایسا مرتے پہ ہوں سارے خاموش تھے کھڑے ہومن، روندے کھڑے ہومن، پٹیلے کھڑے ہومن، ساری زبان یہ آدھی پہ ہوئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حاصل ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ میں نے دیکھو خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ کے تعالی علیہ
جھوپڑے کو ہندو راجا بھال وہی کھڑے خدا دی قسم اللہ دے ولی دا نگاہ آسمانہ کو چیر کے اللہ دے انوارات کو دے دا پہن اور اللہ دا ولی سجدے میں جدتا پہ آدھا پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنے وچوں ہنجو باجا پہن آسو دی برسات نصیب یہ خواجہ صاحب دی وچ خدا دی قسم سسکارے نکل جا پہن اپنے اللہ تعالی مخاطبن آدم مولا کریم اے تو دنیا دی کھائے جڑی جڑے نکلی ہے مولا تیرا خواجہ معین الدین چشتی تیرے دروازے سے ابتدا کرے دے مولا یہ جہنم یہ دنیا دی بھائی وچ چلانا چاہنے کا جلا دن لیکن معین الدین کو جہنم دی بھاکن بچا دنی اور آگے پہنا کیا آگے پہنا سنا دے گا گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں گناہگار ہوں میں شرمسار ہوں میں بیکار ہوں میں گناہگار ہوں میں گناہگار ہوں میں مولا کریم یہ مولا کے بندہ خطاوار ہوں میں مولا کے بندہ خطاوار ہوں میں عبادت ریاضت سے بیزار ہوں میں عبادت ریاضت سے بیزار ہوں میں گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں میں گناہگار ہوں میں باہر گٹے میں شانے جلدے کھڑے ہندو ککا دی جھوپڑے کو بھا نہیں کھڑے شانے آسمانہ لال گالی کرے میں پہن انہا دی گرمی خواجہ صاحب کو اندر پہن دی پہیے خواجہ صاحب اپنے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کی دی بیٹھن فرمین جہنم میں ڈالا یہ جنت میں بھیجو رب جہنم میں ڈالا یہ جنت میں بھیجو تیری ہر صدا کا سزاوار ہوں میں تیری ہر سزا کا سزاوار ہوں میں گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں میں میرے داتا معین الدین دنیا بھی بھاکن تنے مردہ میں کن تیرے دروازے پہ استدعا کرے میں کہ جہنم بھی بھاکن میں تو بچا گنی اگر میں جہنم بھی بھاکن بچ وریا تو سودا بڑا سکتا ہے ان دنیا بھی آگ وچ میں تو جل کے خاک بڑھا دے لیکن مولا جہنم بھی بھاگ برداشت نہیں کیندی اور کہڑی بھائے علماء بیٹھن وما ادراک ما ہی نار حامیہ اللہ تعالیٰ فرمائیں اور تیری ماچس کی جلائی ہوئی آگ نہیں تیری پورے جنگل کو چھاڑ دے دی ہے تیری لوہے کو بھی چھاڑ دے دے فرمایا ہے تو تیری بھاگی خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو بھی چھاڑ دے دی ہے لیکن تیری جلائی ہوئی آگ ہے جہنم دی بھا نار حامیہ میرے سب سے قدرت نال جلائی ہوئی بھا جبریل آکھے رب جلیل میں یہ بھادی تاثیر دیکھنا چاہنا اچھا جی بھائی تو جہنم کی بھادی تاثیر اور گرمی دیکھنا چاہنے فرمایا ایک چنگاری گھن جہنم بھی ایک چنگاری اور چنگاری کیا ہے یہ اگر ہاتھ پہ چھٹو تو سڑے نہیں بلکہ بڑی چنگی محسوس کی لیے اور چنگاری بھا جہنم کی چنگاری جبرائیل نے چاہتی ہے دنیا میں چھٹ سب سمندر چنگاری میں جلا دیتے لیکن وہ گرمی مل گئی نار الحامیہ مولا یہ دنیا دی آگ ہے انہیں جلن منظور ہے نار الحامیہ کو کوئی بچا دے آمین سارے آمین جہنم میں ڈالا یہ جنت میں بھیجو تیری ہے
گناہگار ہوں میں، تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں، گناہگار ہوں میں۔ اب سنا کہ اللہ کا دوست کیا آگا بیٹھے اللہ آگے مولا کریم، اے دنیا کے لوگ میرے جیون کو تنگ آ گئے، اور تیرا بندہ تیرے دروازے پہ استدا کریں گے کیا؟ مجھے قرب رحمت میں اپنے بلا لا یا رب، مجھے قرب رحمت میں اپنے بلا لو، بہت زندگی سے ہی بیزار ہوں میں، بہت زندگی سے ہی بیزار ہوں میں، گناہگار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، گناہگار ہوں میں۔ وہ بولے اچھا تو کہتا خوش کہتے ہیں کہ انہیں چھوڑے دیا مایا دے سکتے بکتے آپ کا تو بھی خوش کرنی چاہیے ہے جو نبی شادی شفاعت کر دیتی، ساری زندگی کور میرے میں گزر گئی، ساری زندگی بے نمازی میں گزر گئی، ساری زندگی داڑھی ملے میں کپڑے میں گزر گئی، ساری زندگی باڑے پہ پیواں میں حق کھانے گزر گئی، ساری زندگی اپنے رشتہ داراں دا دل دکھانے میں گزر گئی، لیکن پھر بھی ایسا خوش ہوتے ایسا کوئی فکر نہیں اور جو ساری زندگی عبادت کرے مسلمان بنا کے اللہ کو کیا آگا بیٹھے اور کسے کیا آگا بیٹھے تو سو کیا آگا بیٹھے اللہ تعالیٰ دے دربا شرمندہ تھی کہ آتے ہوئے میں کس یا رب میں کس منہ سے آؤں تیرے در پہ یا رب، سیاہ دل سیاہ روح سیاہ کار ہوں میں، سیاہ دل سیاہ روح سیاہ کار ہوں میں، گناہگار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، گناہگار ہوں میں۔ یہ قرآن دا واسطہ دے کے عرض کرے سا دوستو، اپنے میں کو بھن سکتے ہو، یہ آکڑ کو ختم کرو، اپنے آپ کو اللہ دی ذات وچ فنا کر چھو۔ یہ تہاڈی میں نہ تہاڈے آپ جوگا رکھتی نہ کہیں بے جوگا رکھتی، جہنم دی بھاں وچ جل سو ول او کیسے دیوار ہوتی، وہ دیوار کہیں دی سفارش نہ چلتی، وہ دیوار کہیں دی بے نہ چلتی، یوم اللہ بیعن فیہ ولا خلہ ولا شفاء والکافرون هم الظالمون۔ نبی اپنے اپنے غرقی وچ غرق ہو سن، انہوں کو بھی اپنی جان دی فکر ہوتی، نفسی نفسی دا عالم ہوتی، باپ بیٹے دا نہ ہوتی، بیٹا باپ دا نہ ہوتی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ہاں اور دی ہوتی جب ماں تے بیٹا جدا تھے کھڑے ہو سن، بھائی تے بھائی جدا تھے کھڑے ہو سن، شوہر تے بیوی جدا تھے کھڑے ہو سن، ہر کوئی اپنے اعمالاں دی پیٹ سر تے جا کے اللہ کے سامنے پیش کیا کھڑا ہو۔ اور یاد رکھو قرآن کو ہے تو تمہیں پتہ لگے بلکہ سارے نیکوکار بھی بدکار بھی کافر بھی مسلمان بھی اللہ دی دربار وچ کافر مولی دی طرح اگ کے اٹھے کھڑے ہوتے یوم الحشر دے وچ، ول اللہ تعالیٰ فرمیتی وامتاز اليوم ایھا المجرمون۔ اور مجرموں نمک